کتنی محبت کے لائق زندگی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا پیاری ہے ان کی ماں، پاک دامن، ان کا ذوق دعا، ان کی مناجات، ان کی ماں کی تمنا، ان کے باپ کی نیکی، کیا نسل در نسل چلی ہے۔ پھر مریم علیہ السلام کی پاک دامی، ان کی حیا، ان کا حجاب، ان کا ایک مخصوص طریقے پر رہنا، اور پھر ایک آزمائش سے گزرنا، اللہ کی طرف سے ان کو روحانیت کا خاص فیضان کا ملنا، اس میں اشارے ہیں اس طرف۔ اس میں ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ایسے عظیم انسان اور اللہ کا ایسا عظیم پیغمبر ان کو دنیا کس طرح یاد کرتی ہے۔ آج 25 دسمبر ہے، جو رات گزری ہے 25 دسمبر کی رات میں، اس وقت سے لے کر اور نئے سال کی پہلی رات تک پوری دنیا میں جتنی شراب پی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے جشن ولادت کے نام پر، اتنی پورے سال میں نہیں پی جائے گی۔ ایک ہفتے کی راتوں کا نہیں تذکرہ کر رہا ہوں میں، 25 دسمبر کی رات کو دنیا میں جتنا زنا ہوتا ہے پورے سال میں شاید اتنا زنا نہیں ہوتا۔ 25 دسمبر کی رات میں جتنا جوا کھیلا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، اتنا جوا پورے سال نہیں کھیلا جاتا۔ جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی شراب پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ پاک دامن نبیوں کی یاد کا یہ طریقہ ہے۔ وہ امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امت جس نے ایسے پاک دامن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پاک دامن گھرانے سے ہمارا تعارف کرایا ہے، وہ امت کا تو مقام یہ تھا کہ وہ لاکھوں عیسائی نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھاتے، اپنے کلاس فیلوز کو سمجھاتے، اپنے اسکولوں کے فادرز اور بشپس کو سمجھاتے، اپنے اسکولوں کے ٹیچروں اور کالجوں کے ٹیچروں کو سمجھاتے، اپنے پڑوسیوں کو سمجھاتے، اپنے کلاس میٹس کو سمجھاتے، اور کہتے کہ لوگوں کیا ظلم کر رہے ہو تم؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی یاد کا طریقہ منانے کا یہ طریقہ ہے۔ ان کی یاد کا طریقہ تو یہ تھا کہ خوب عبادت ہوتی اللہ کی، خوب ذکر ہوتا، گناہوں سے توبہ ہوتی۔ جس نے پہلے کبھی کوئی غلط کام کر لیا تھا، آج کی رات میں تو وہ بھی توبہ کر لیتا، پوری دنیا کے شرابی توبہ کر لیتے، پوری دنیا کے زانی پاک دامنی کا عہد کر لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پورا گھرانہ، کیا وہ خود، کیا ان کی پاک دامن ماں، کیا ان کی نانی اور نانا، کیا ان کے خالو، پورا گھرانہ۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں کا اس امت کا حق تو یہ تھا کہ ان عیسائی دوستوں کے ساتھ چند گھنٹے بیٹھتے اور ان سے کہتے آؤ ایک فیور کرو، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، ذرا بائبل کھولو اور میں قرآن کھولتا ہوں، ذرا دیکھو کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ بہتر طریقے پر کیا گیا ہے یا قرآن میں زیادہ بہتر طریقے پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کی مجلس میں افسوس وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بائبل کے حوالے پیش نہیں کر سکا۔ 30-40 حوالے میرے پاس موجود ہیں جو میں نے ابھی رات میں جاگ کر اور صبح نوٹ کیے ہیں۔ جس امت کا مقام یہ تھا، جس امت کے لوگ عیسائی فرقے کے نوجوانوں سے دوستی کر کے اپنے ساتھ پڑھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ پلیز آؤ آج ہم چند گھنٹے سنجیدہ باتیں کریں۔ یہ دیکھو بائبل، یہ جان کی بائبل ہے، کیا لکھا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے؟ کیا حضرت ہارون ایسے تھے؟ کیا حضرت داؤد ایسے تھے؟ کیا حضرت عمران ایسے تھے؟ کیا حضرت یوسف کی والدہ ایسی تھی؟ کیا یوسف ابن نجار کے ساتھ مریم نے زنا کیا؟ کیا لکھا ہے تمہاری بائبل؟ تم کہتے ہو کہ یہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتابیں ہیں؟ کیسا نبی ہے جس کی کتابیں اس کو زانی کہہ رہی ہیں؟ کیا تمہارا دماغ صحیح ہے؟ تمہیں ہوش نہیں ہے؟ اب دیکھو اس قرآن کو، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن پوچھ پوچھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے ان تمام دھبوں کو مٹانا چاہ رہا ہے۔ میں نے تو بہت کی قرآن کی آیات بھی چھوڑ دی،
جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو ایسے پاک دامنی کے الفاظ میں یاد کیا گیا، نبیًا وحصورا، سیداً ونبیًا وحصورا، عجیب عجیب الفاظ ہیں، کسی اور نبی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں۔ قرآن مجید ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کو درست کرتا ہے یا یہ بائبل؟ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کیا بات کرتے ہو بھائی؟ خدا کے بندے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، عجیب و غریب بات ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا، اور تمہارے کہنے کے مطابق وہ پھانسی پہ چڑھ گیا اور خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا بھی نہ سکا۔ یہ کیسا باپ ہے اور یہ کیسا بیٹا ہے، اور ان باپ بیٹے کے درمیان کیسی محبت ہے؟ قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے اور عام بندوں کی طرح نہیں تھے، عام بندے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے۔ قرآن نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی بلند کی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے عیسیٰ کی مثال تو صرف ایک دوسرے انسان کے ساتھ دی جا سکتی ہے، اور وہ ہے آدم۔ آدم کو میں نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ کو میں نے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ عیسیٰ کا مقام تو یہ ہے۔ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گھٹاتا نہیں ہے، قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اپنے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک یہ بھی پہنچائی ہے بات کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی انسانیت کے کام آئے تھے اور آخری دور میں بھی انسانیت کے کام آئیں گے۔ وہ تو دو دوروں کے مسیحا ہیں۔